سب کی زبان بندی کر دو، کوئی نہ بولے۔ بچے جلس گئے ہیں، خاموشی سے غم کو سہو، میڈیا پہ آ کے بات نہ کرو۔ یہ اسلام آباد پولیس آج لوگوں کو روک رہی ہے۔ کن لوگوں کو؟ آج اسلام آباد میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اتنا مبارک دن ہے، اور اس دن ایک افسوسناک جو واقعہ ہوا، میں کیا بتاؤں، میں اس تکلیف کو کس طرح بات کروں۔ پیمز ہسپتال جس کا یہ دعویٰ کرتی ہے حکومت کہ وہاں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، عمران خان کو وہاں لے کر جاتی ہے۔ اس پیمز ہسپتال کا حال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس پیمز ہسپتال کا حال یہ ہے کہ وہاں آج آگ لگتی ہے، اور کس وارڈ میں؟ گائنی وارڈ میں، جہاں یہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر بچوں کو رکھا جاتا ہے، جس وارڈ میں گائنی وارڈ، وہاں آگ لگتی ہے۔ اور آگ بجھانے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی عملہ موجود ہوتا ہے، آگ بجھانے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ آگ لگتی رہتی ہے۔ اور فائر بریگیڈ جو ہے یہ 2 منٹ کی دوری پہ ہے، لیکن 15 منٹ کے بعد پہنچتی ہے، اور 15 منٹ تک بچے جلس جاتے ہیں۔ وہ بچے جو ابھی پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے اس دنیا کو دیکھنا تھا، وہ جل جاتے ہیں۔ اور اس ماں کا میں کیا حال بتاؤں۔ میں ایک 2 کلپ دیکھ رہا تھا، یقین کریں کہ ماں کہتی ہے کہ میں 15 دن سے یہاں پر ہوں، میں نے بچے کو جنم دیا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میرا بیٹا ہوا ہے، اور یہاں نرسز کو دیکھ بھال کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، اور اب یہ میرا بچہ جو جلس گیا ہے وہ مجھے واپس نہیں کر رہے۔ اور پھر میں جو آپ کو جو واقعہ آج کا بتا رہا ہوں، واقعہ یہ ہوا کہ بچے گائنی وارڈ میں آگ لگتی ہے، یہ کوئی سٹاف، کوئی عملہ، کوئی موجود نہیں ہوتا، اور آگ مزید برکتی جاتی ہے، مزید لگتی جاتی ہے۔ ایک بچے کو بڑی بمشکل نکالا کسی نے، اور باقی بچے 15 بچے جو ہیں وہ جلس کے، 15 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، جل کے ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس ماں کی حالت کیا ہوگی جس نے 9 ماہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کو جنم دیا۔ اور اس حکومت کی بے حسی، یہاں ریپ ہوتا ہے، یہاں بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، یہاں بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں موٹر وے پہ حادثات ہو جاتے ہیں، یہاں گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، یہاں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ حکومت کس نام کی ہے؟ یہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں چھوڑیں گے، کرسی ہے نا، کرسی کا نشہ ہے۔ آج جو ایک واقعہ ہوا، یہ بڑا افسوسناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو جاگنا ہوگا۔ کس طرح انڈیا میں جنتر منتر پارٹی جو تھی جاگی، اور انہوں نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ یہ جو وزیر تعلیم ہیں یہ استعفیٰ دیں گے، یہ ریزائن کریں گے، اور وہ اپنا ریزائن لینے میں کامیاب ہوئے۔ اب جو وزیر صحت ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے، بلکہ پوری حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ ناکام حکومت ہے۔ یہ اس ملک میں دیکھیں نا، اس ملک میں کیا ویلیو ہے؟ بچے جل جاتے ہیں، بچے میں نے جس طرح پہلے بتایا گٹر میں گر جاتے ہیں، بچے زیادتی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم سچویشن ہے جی۔ اور آج کا واقعہ پیمز کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ دیکھتے ہوئے مجھے ڈاکٹر عظمیٰ خان سے، جب وہ عمران خان کے ساتھ پیمز میں گئیں، اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ بتا رہی تھیں کہ عمران خان کو جب یہ لے کے جا رہے تھے، اور پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بات کی کہ جب عمران خان کو لے کے جا رہے تھے پیمز میں، تو وہاں بالکل اندھیرا تھا، عمران خان کی ایک آنکھ پہ پٹی تھی، اور یہ اس طرح ٹارچ چلا کے نا یہ لے کے جا رہے تھے عمران خان کو، ٹارچ چلا کے عمران خان کو لے کے جا رہے تھے۔ اور عمران خان کی جو سچویشن ہے، اور وہ سپیڈ سے چل رہے تھے، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہاں اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ تو آپ اب اندازہ لگا لیں اس حکومت کا، اس حکومت کی بے حسی کا، اور آج کے اس واقعے کا۔ یہاں کرنل آ کے فائرنگ کر دیتے ہیں، اس پہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہاں بچے جل جاتے ہیں، یہاں مطلب کیا اس ملک میں کیا باقی رہ گیا؟ مجھے بتایا جائے۔ انہوں نے ایک انسان کو دبانے کے لیے، انہوں نے ایک انسان کو خاموش کرنے کے لیے، انہوں نے ایک انسان کو کمزور کرنے کے لیے، انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ تو آج کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ حکومت کو غیرت دکھانی چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے، اور پھر اس پہ پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ ہوا، اور پیمز ہسپتال جس کو دیکھیں نا، مجھے یاد ہے یہ اسی حکومت کے وزیر آ کے کہتے رہے نا کہ پیمز ہسپتال یہ ہے، وہ ہے، ہر سہولت ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، لیکن کون سی سہولتیں، کون سی چیزیں؟ اس کا واضح ثبوت یہ ہے، جب یہ فیملی، عمران خان کی فیملی جب یہ بات کرتی ہے کہ عمران خان کو شفا میں شفٹ کیا جائے، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی پیمز میں کیا نہیں ہے۔ یہ آج ثبوت مل گیا پیمز میں کیا نہیں ہے۔ یہاں غریب
انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں غریب انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک غریب انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے پاکستان میں. ان کے بچے ہوں تو یہ باہر سے علاج کرواتے ہیں، ان کے بچے ہوں تو یہ باہر جاتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں غریب کے ساتھ یہ عالم ہوتا ہے. اور پھر جو سب سے زیادہ، جو میں نے سب سے پہلے بات کی، جو سب سے زیادہ ستم ظریفی دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ وہاں جو مطلب بچے تو جلس گئے. ایک ماں وہاں رو رو کے بات کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں 15 دن سے یہاں پر ہوں، میں نے اپنا بچے کو جنم دیا، میرا بیٹا ہوا پیدائشی. ایک تو یہاں کی جو نرسز ہیں وہ بغیر پیسے کی کام نہیں کرتی، دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ واپس کیا جائے، اگر وہ جل گیا وہ مجھے دیا جائے. وہ ماں کی کیا حالت ہوگی جس نے 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھا، جنم دیا، اور آج اس کا بچہ اس کو نہیں دیا جا رہا. اور پھر جب یہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اسلام آباد پولیس آ گئی. مطلب یہ دیکھیں نا، یہ کس طرح یہ دلالی والے کام کرتے ہیں. یہ اسلام آباد پولیس آ گئی اور آ کے یہ لوگوں کو بات کرنے سے روک رہی ہے. مطلب لوگوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا اور خود آگے کھڑی ہو گئی کہ میڈیا میں بات نہیں کرنی. اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے غم کو سہو، آواز اٹھانے کی جرت نہ کرو، بولنے کی جرت نہ کرو. تو یہ آج بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے پیمز میں. باقی کل جو ملاقات ہوئی نورین خانم نیازی کی عمران خان سے، اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کی اس سے پہلے ملاقات ہوئی. تو اب نورین خانم نیازی کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اب پورے پنجاب میں، ایون کہ پورے پاکستان میں اب موبلائزیشن کو تیز کیا جائے، پورے پاکستان میں موبلائزیشن کو بڑھایا جائے، پورے پاکستان میں موبلائزیشن کو لے کر جایا جائے. باقی کیونکہ میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا تو کافی تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. لیکن بات میں کروں گا کرنل کی. کرنل وہ جس کی بیوی، دیکھیں کرنل تو کرنل کی بیوی بھی سبحان اللہ، مطلب کرنل کی بیوی بھی کوئی کہتے ہیں کاٹنی سی. آج اور کل بڑی سی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ کبھی بیریئر گرا رہی ہے، کبھی پولیس والوں سے ڈنڈا چھین رہی ہے، کبھی بچوں کو ڈنڈا مار رہی ہے. اور پھر پتہ ہی آگے کیا کہہ رہے تھے، اوہو سیلف ڈیفینس، اس کو بچانے کے لیے. او بھائی ادھر وہ تو پوری بدماشن بنی ہوئی تھی. مجھے کوئی پنجابی مووی، کوئی سلطان راہی کے ساتھ کوئی مجھے ایکٹر کوئی نام نہیں آتے، یہ تو پوری وہ پنجابی رول ادا کر رہی تھی پوری بدماش بن کے، ٹھیک ہے. اور وہاں بچوں کو کوئی ڈنڈے مار رہی ہے، کبھی بیریئر گرا رہی ہے. کیوں؟ بیوی تو کرنل کی ہے. تو اس کو لے کے اتنا انہوں نے شور مچایا، اتنے یہ معاملات ہوئے. تو یہ اب تمام سچویشن جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کرنل صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یونیورسٹی میں آ کے یونیورسٹی کے اندر جا کے انہوں نے فائرنگ کی اور گن لے کر گئے. او بھائی طلبہ کو کیا دے رہے ہو؟ کیا آپ بھی گنس کو اپنے ساتھ رکھو؟ طلبہ کو کیا میسیج دے رہے ہو؟ کیا آپ اپنے رائٹ کے لیے بات نہ کرو، اپنے حق کے لیے بات نہ کرو، احتجاج نہ کرو؟ صحیح بات ہے، یہ کہتے ہیں احتجاج نہ کرو نہیں تو گولی ماریں گے. جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا، جو انہوں نے مریدکے میں کیا، تو یہ تو عادی ہے، احتجاج کریں گے تو گولی ماریں گے. اس ٹائم یہ سچویشن ہے جی. باقی آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں. دیکھیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی صورت کو پڑھنا چاہیے، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو پڑھنا چاہیے. تو بس یہی کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سے، وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے. سورۃ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھتے ہیں کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو، میں تم سے محبت کروں گا، ٹھیک ہے، تمہارے گناہ بخش دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کا ہمیں ہمت ہو، جذبہ ہو، جو باتیں انہوں نے سکھائیں ان کی سنت پہ عمل کرنے کی ہمیں ہمت ہو. بڑے گناہ گار انسان ہیں، سب یہ بھی دعا کیجیے گا. باقی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اس پہ کیا الفاظ اب میں بات کریں وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.